تیسری بات اب اور جان لیجئے، نظام خلافت کی پہلی اینٹ 1.5 سال کے اندر اندر رکھ دی گئی۔ قرارداد مقاصد ہم بحث کر چکے ہیں، پورا نظام خلافت اس میں موجود ہے۔ اور ایک بات اور، ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، لندن میں پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے کچھ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے جائزہ لیا دنیا میں کس خطے سے اسلام کے احیاء کا اور نظام اسلام کے قیام کا امکان ہے، اور کنسنسس اس پر تھا کہ صرف ایک ملک ہے جس میں اس کا امکان ہے، اور وہ پاکستان ہے۔ امکان ہے، حالات جو کچھ ہیں وہ بہت برے ہیں، بہت برے ہیں۔ وہ میرا کتابچہ لے کر پڑھیے، 1 سال پہلے کی میری تقریر، پاکستان کے وجود کو لاحق خدشات و خطرات، اور یہ تقریر بھی میری ہے، وہ بھی چھپی ہے، وہ بھی اسی دور میں میں نے کی تھی۔ عالمی جو حالات ہیں دنیا کے، ان کے پس منظر میں اسلام کا مستقبل کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی قدرت، مشیت اللہ کی اگر ہوگی تو کدھر سے آ جائے گا معاملہ ہم نہیں جانتے۔ جیسے قرآن میں کہا گیا، من یتق اللہ، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کے لیے اللہ راستہ نکال دے گا اور وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ دیر کین بی کوئی ٹرن آف ہسٹری، جیسے راؤنڈ دی کارنر ہم کہتے ہیں، یو نیور نو وٹس راؤنڈ دی کارنر۔ بہرحال ان دونوں کے سامنے مقصد یہ تھا، لیکن ہم بھٹک گئے، بہت بری طرح بھٹکے، بہت بری طرح بھٹکے۔ کچھ خود بھٹکے، کچھ ان کو بھٹکا دیا گیا۔ قرارداد مقاصد پاس کرانے کی سزا لیاقت علی خان کو دی گئی، شہید کر دیے گئے۔ اور اس میں حال ہی میں جو میرے علم میں کوئی 2 سال پہلے بات آئی ہے، وہ پہلے میرے علم میں نہیں تھی، اور آپ میں سے بھی بہت سو کے علم میں نہیں ہوگی۔ جب لیاقت علی خان نے دورہ کیا تھا امریکہ کا، وہاں یہودیوں نے ایک بہت اعلیٰ سطح پر ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کیا، اور وہاں بڑے بڑے دولت مند جو یہودی تھے انہوں نے کہا اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ مدد کریں گے، اور اس طرح سے آپ کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ میں حیران ہوں لیاقت علی خان کے بارے میں کہ ان کا جملہ یہ کوٹ کیا گیا ہے، یہ رسالہ امپیکٹ نکلتا ہے لندن سے، اس کے اندر کوٹ کیا گیا ہے، جینٹلمین our souls are not for sale۔ اس کی سزا ہے جو دی گئی ہے، اور جس کا راز بھی فاش نہیں ہو سکا۔ قاتل کو فوراً قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھی وہ روح پاکستان زور لگاتی رہی نا، جس کی روح سے قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی۔ لیاقت علی خان ہٹ گیا، لیکن ابھی آگے کچھ کو لوگ تو تھے نا۔ اور جب سن 56 کا دستور بن گیا چودھری محمد علی، اور اس میں اسلام دستوری طور پر اور آگے بڑھ گیا، تو اب کیا کیا؟ آپ کے کمانڈر ان چیف کو امریکہ بلایا گیا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا گیا، جیسے لیاقت علی کے ہاتھ پر پھیرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس کو کہہ دیا گیا جاؤ حکومت کا بھی تختہ الٹ دو، دستور کو بھی طے کر دو، دستوریہ کو بھی لپیٹ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ مارشل لا لگ گیا، دستوریہ ختم، دستور ختم۔ حالانکہ اسی 58 کے اندر اب اس کے تحت الیکشن ہونے والے تھے۔ تو میں کہہ رہا ہوں اس میں جو اپنوں کا حصہ ہے وہ میں آج اس وقت نہیں بحث کر رہا، ہماری غلطیاں کیا ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ دوسرا شیطانی جو بھی دنیا کے اندر طاقتیں ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ عملی طریقہ کار کیا ہوگا اس کے لیے، جس کے لیے مجھے اور آپ کو تیار ہونا چاہیے؟ ایک زبردست عوامی تحریک برپا کی جائے جس کے 2 ونگز ہوں، تجدید ایمان بذریعہ قرآن، یقین والا ایمان پیدا کر،
جو میں نے کہا تھا کہ 20ویں صدی کی تحریکوں میں کمی رہ گئی ہے، اس کی تلافی اب کرنی ہوگی۔ اور نمبر 2، توبہ اور اعمال کی اصلاح۔ باز آ جاؤ حرام خوریوں سے، باز آ جاؤ خدا کے لیے، یہ منادی اس تحریک کا ایک حصہ ہے، عوامی تحریک۔ اور یہ نہ کہیے کہ نہیں اٹھ سکتی ہے، کمر ہمت کسے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں، وسائل دیے ہیں، لگا دیں اب اس کام کے اندر۔ تو پہلے تو ایک زبردست عوامی تحریک جس میں نمبر 1 تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اور نمبر 2 توبہ۔ قرآن پڑھ رہے ہو تو قرآن پر عمل بھی کرو، اب چھوڑو حرام خوری، چھوڑو بے پردگی اور فحاشی اور عریانی۔ اور نمبر 2، اس عوامی تحریک کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے ایک بڑی مضبوط اور منظم جماعت، اس لیے کہ عوامی تحریکیں بڑے خطرے میں ہوتی ہیں، دشمن انہیں انفلٹریٹ کر جاتا ہے اور پھر ہائی جیک بھی کر سکتا ہے۔ جب تک کہ ایک مضبوط، جیسے ہمارے وجود میں ریڑھ کی ہڈی ہے، جب تک یہ کھڑی ہے میں کھڑا ہوں، اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے گی میں کبڑا ہو جاؤں گا۔ تو عوامی تحریک کو صحیح سیدھے رخ پر رکھنے کے لیے مضبوط جماعت، ڈسپلن، سب اطاعت والی، یہ 2 کام ہیں جو بظاہر احوال ناممکن نظر آتے ہیں، لیکن کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ اس کے بعد اس عوامی تحریک سے وہی جو میں پرسوں بتا چکا ہوں، اس سے مطالبہ کیا جائے دستور کو اسلامائز کرو، دستور سے نفاق ختم کرو، دستور میں چور دروازے بند کرو۔ اگر تو ایسا ہو جائے تو اٹ ول بی سافٹ ریولیوشن، یہ اصطلاح حمید گل صاحب نے استعمال کی تھی۔ تدریجاً اسلامی احکام بننے اور نافذ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کی تجویز میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، وہ جو لیفلٹ تھا وہ بھی ہم نے مطالعہ کیا تھا باقاعدہ لفظ بلفظ۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو یہی عوامی تحریک ایک پرامن لیکن احتجاجی اور مزاحمتی تحریک کی حیثیت سے میدان میں آئے، اور اپنے اس جوش اور خروش اور اپنے ذوق شہادت سے جانیں دے کر اور نظام کو تلپٹ کر دے، جس کا نام انقلاب ہے۔ انقلاب خون دیے بغیر نہیں آتا، کبھی نہیں آیا۔ اگر آ سکتا تو حضور کے دست مبارک سے آتا، اگر وہاں بھی سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی ہیں، اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں مسلمانوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کی جانوں پر انویسٹ کیا تھا محمد نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، 13 برس تک جن پر محنتیں کی ہیں اور جن کا تزکیہ کیا، جن کی تربیت کی ہے، جن کو تعلیم دی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ کی جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ شہید ہوئے کہ نہیں؟ جانے دیے بغیر نہیں ہوگا۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا.